الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. صلوات علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، درس فقہ اور تفسیر سورہ حجرات کے عنوان سے یہ ایک اور نشست آپ کی خدمت میں کہ جس میں 7ویں آیت کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. لیکن اس سے پہلے کہ 7ویں آیت کے اوپر گفتگو ہو، کچھ مسائل فقہ کے اوپر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ مزید جہاں پر میں نے کل بات چھوڑی تھی وہاں سے آگے بات کو بڑھایا جائے. اور وہ یہ کہ نماز جماعت میں وہ کامن مسٹیکس جو میں اور آپ عدم توجہی کے بعد کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا ثواب نماز جماعت کا ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس میں سے ایک مسٹیک بہت زیادہ ہونے والی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جماعت کو جوائن کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کہ جب تکبیر کہی جائے اس وقت سے لے کر رکوع میں امام پہنچے اور رکوع سے کھڑا ہو جائے، اس وقت تک آپ نماز جماعت میں جوائن ہو سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں. یہ پہلی رکعت کے لیے بھی ہے. دوسری رکعت میں تکبیر ہوتی نہیں ہے، لہذا قرأت ہوتی ہے. تیسری رکعت میں بھی قرأت ہوتی ہے اور چوتھی رکعت میں بھی قرأت ہوتی ہے. قرأت سے مراد یہ کہ تسبیحات اربعہ ہوتی ہے، چوتھی رکعت میں بھی تسبیحات اربعہ ہوتی ہے. تو آپ کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ شامل ہو جائیں جماعت نماز میں. اکثر لوگ اس حد تک نہیں شامل ہو سکتے، اس وقت شامل نہیں ہوتے تو رکوع میں شامل ہوتے ہیں. اب جہاں مسٹیک ہوتی ہے وہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کی آخری حد یہ ہے، رکعت میں شامل ہونے کی آخری حد یہ ہے کہ وہ رکوع میں امام کو پا لے. اگر رکوع اس سے مس ہو جاتا ہے تو اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ جماعت کو جوائن کر سکے یہاں تک کہ اگلی رکعت میں امام قیام میں آ جائے. یہ رکعت تو ہاتھ سے چلی گئی، ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ پیش نماز رکوع میں ہے اور پیچھے سے صدا لگانے والے نے آواز لگائی کہ یا اللہ، اور پیش نماز نے رکوع کو تھوڑا سا طویل بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہاں اس نے تکبیر کہی اللہ اکبر اور وہ رکوع میں شامل ہوتا، پیش نماز رکوع سے کھڑے ہو گئے. لیکن باوجود اس کے کہ نمازی اس بات کو ریئلائز کر چکا ہوتا ہے، سمجھ چکا ہوتا ہے کہ میں نے امام کو رکوع میں پایا نہیں ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنا رکوع مکمل کرتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی نماز کو کنٹینیو کرتا ہے. یہ تو نماز ہی غلط ہے، یہ تو نماز ہی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ قرأت نہیں کی. ایسی صورت میں کیا کریں؟ جماعت تو نہیں ملی، کیونکہ جب آپ نے تکبیر کہی تھی اور رکوع میں شامل ہونے کی کوشش کی تھی وہ کوشش ناکام ہوئی تھی آپ کی، آپ رکوع میں حاصل نہیں کر سکے تھے امام کو. لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ اب آپ نے تکبیر تو کہہ دی، آپ کی نماز تو شروع ہو گئی. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ آپ کی نماز شروع ہو گئی ہے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ آپ نے رکوع میں شامل ہو گئے، یعنی رکوع شروع کر دیا ہے، تو اس نماز کو آپ فرادہ کی نیت سے تو تمام کر سکتے ہیں. جماعت کی طریقے سے، جماعت کے ٹرمز پہ اور جماعت کے ساتھ
تمام نہیں کر سکتے. فرادہ کی نیت کے ساتھ ہی یہ نماز جب تمام کر دیں آپ تو یہ تو آپ کی نماز ویلڈ ہو جائے گی. یہاں پہ آپ کو یہ فائدہ مل جائے گا کہ آپ نے قرأت نہیں کی، الحمد و سورہ نہیں پڑھی، امام کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کی، وہ کوشش ناکام ہوئی تو الحمد و سورہ کی چھوٹ مل گئی آپ کو. یہ فائدہ آپ کو مل جائے گا. لیکن آپ کی نماز فرادہ والی نماز ہے، جماعت والی نماز نہیں ہے. یعنی فرادہ والا ثواب ملے گا، جماعت والا ثواب نہیں ملے گا. ایک تو یہ آپ کریں تو پھر آپ اپنی فرادہ پڑھیں، جلدی جلدی پڑھیں اور ختم کر دیں. ایک تو یہ. لیکن آپ تو چاہتے ہیں کہ نہیں میں تو آیا ہی تھا جماعت کے لیے، بھائی گھر سے نکلا زحمت اٹھائی، آفس سے نکلا زحمت اٹھائی اور یہاں پر آیا ہوں، اب جماعت کا ثواب چاہیے. پھر ایسی صورت میں جبکہ واجب نماز چھوڑنا حرام ہے، واجب نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کنڈیشن میں آپ اپنی نماز کو توڑ سکتے ہیں. جبکہ آپ کو جماعت حاصل کرنی ہے، زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے، تو اپنی نماز توڑ دیں اور اگلی رکعت کا ویٹ کریں اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ دو طریقے. جو تیسرا طریقہ نمازی اپناتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ شامل کرتا ہے، جماعت کے ساتھ سمجھتا ہے، شامل کرتا ہے سے مراد سمجھتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگلی رکعت کی قرأت بھی نہیں پڑھتا. جبکہ میں نے آپ کو بتایا بائی لا یا بائی ڈیفینیشن یہ فرادہ پر ہے، اس نے رکوع کو حاصل نہیں کیا تھا، لہذا یہ فرادہ پر ہے، اس کو قرأت پڑھنی ہے، اپنی قرأت کرنی ہے اس دوسری رکعت کی. وہ قرأت نہیں کرتا، وہ اور جو قوانین ہوتے ہیں وہ جماعت کے اپلائی کرتا ہے، جبکہ یہ فرادہ کی اس کی نماز ہے. تو اگر آپ کو جماعت حاصل کرنی ہے تو اس نماز کو توڑیں، دوبارہ سے امام کے قیام میں آنے کا ویٹ کریں اور پھر آپ تکبیر کے ساتھ امام کو جوائن کریں. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. اب آ جائیے سورہ حجرات کے اوپر. کل یہ بات ہوئی تھی کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کو کمروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. اگر یہ تھوڑا سا صبر کر لیتے لکانا خیرا لہم، تو ان کے لیے اچھا ہوتا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے. آج آئیے ایک ایسی آیت کی طرف جو بہت مشہور ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنی ہو، اور فقہ کے اصولوں میں تو یہ بڑی ہی مشہور آیت ہے، یعنی اس سے تو ایک فقہ کا اصول بھی نکلتا ہے. لیکن میں اس جانب نہیں جاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ اصول فقہ کی کلاس نہیں ہو رہی. اس کا شان نزول میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن آیت کو سنیے اور اس کا ترجمہ بھی سنیے، پھر میں آپ کو شان نزول بیان کرتا ہوں. سورہ حجرات آیت نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ جائے، کوئی بات لے کر آ جائے، کوئی نیوز لے کر آ جائے، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تکلیف پہنچاؤ اور اپنے کیے پر تمہیں پشیمانی ہو. یعنی اس کی خبر پر تم یقین حاصل کر لو. ایک فاسق تمہارے پاس، ان جاءکم فاسق بنبأ، ایک فاسق، ایک گناہگار تمہارے پاس ایک نیوز لے کر آئے اور تم اس کی تحقیق نہ کرو، تو کیا ہو کہ تم اس نیوز کو آگے فارورڈ کر دو، اس خبر کو آگے بیان کر دو، اور ایک پوری قوم کو اس سے نقصان ہو جائے، اور پھر تم اپنی جہالت پر نادم ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ کہ یہ میں نے کیا کر دیا.
یہ ایک واقعہ ہوا جس کی بعد یہ آیت اتری. ہوا یہ کہ قبیلہ بنی مستلق کو صدقات اور یعنی زکوٰۃ ان کو نکالنی تھی، اور ایک نامی گرامی شخص جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، رسول اللہ کے ساتھ بھی رہتا تھا، لیکن بڑے بڑے مورخین نے اسے منافقین میں لکھا ہے، ولید بن عتبہ. رسول اللہ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ قبیلہ بنی مستلق سے صدقات وصول کر کے لے آؤ. یہ مدینہ کا واقعہ ہے. اب ایمان آ چکا ہے، اسلام آ چکا ہے، اور اس کو پوائنٹ کیا ہے کہ تم جا کر کلیکٹ کر کے لے آؤ. اس دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ٹرسٹ سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ڈونیشنز تو ہیں، لیکن آپ اپنا کوئی بندہ بھیج دیں، ہم اکاؤنٹ میں نہیں بھیجنا چاہتے، ہمارے پاس چیک ہے، مثال کے طور پہ 2 لاکھ ہیں، 2.5 لاکھ ہیں، چیک ہے، آپ کوئی بندہ بھیج دیں. اس دور میں یہ ہوتا ہے، اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ رسول کو پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ زکوٰۃ تو بہت بڑی ہے، زکوٰۃ میں اونٹ نکل رہا ہے، زکوٰۃ میں بھیڑ نکل رہے ہیں، زکوٰۃ میں گندم ہے بہت زیادہ، یہ ساری چیزیں فصل کی زکوٰۃ ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی بندہ بھیجیں گے جو کہ اونٹ پہ لاد کے جائے گا، یا جو بھیڑ نکالی ہے، جو بکریاں نکالی ہیں اس کو لے کے جائے گا. ہم کیسے پہنچائیں زکوٰۃ؟ ہم تو کتنا دور رہتے ہیں، آئیں پہنچائیں پھر دوبارہ جائیں. اس سے بہتر ہے کہ مدینہ کا کوئی رہائشی یہاں اس علاقے میں آئے، آ کر واپس آپ کے پاس لے جائے، وہ زیادہ آسان ہے. تو کچھ زکوٰۃ تھی جو پیغام پہنچایا کہ آپ یا رسول اللہ آپ کوئی اپنا بندہ بھیجیں تو ہم اپنے صدقات جو ہے آپ کی جانب روانہ کریں. فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں. ولید بن عتبہ کو نومینیٹ کیا کہ تم جا کر قبیلہ بنی مستلق سے صدقات لے آؤ. اب قبیلہ بنی مستلق اور ولید بن عتبہ کی زمانہ جاہلیت سے لڑائی تھی. جب اسلام نہیں آیا تھا، جب یہ دونوں کافر تھے، تب سے ان کی کوئی پرانی لڑائی تھی. اچھا یہ سوچ کے بیٹھے تھے قبیلہ بنی مستلق کہ جو بھی رسول کا نمائندہ آئے گا تو ہم اس کا استقبال کریں گے. تو یہ لوگ اپنے قبیلے سے باہر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے استقبال کرنے کے رسول کا نمائندہ آ رہا ہے تو کس شان کا بندہ ہوگا. اور وہاں سے ولید بن عتبہ آیا. جب ولید بن عتبہ آیا تو اسے دور سے دیکھا کہ یہ تو وہی بندے، وہ سمجھا کہ یہ لوگ ہاتھ باندھ کے جو کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ مجھے ماریں گے. تو یہ بھاگ کر آیا مدینہ میں، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کوئی صدقات ودقات نہیں ہے، جنگ کی تیاری ہے، یہ آپ کو صدقات کے بہانے بلایا گیا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ قبیلہ آپ کے خلاف تیار ہے. تو رسول اللہ نے ایک جماعت تیار کی ان کے خلاف، ایک پوری فوج تیار کی، ایک لشکر چھوٹا تیار کیا اس کے مقابلے کے لیے کہ بھئی جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے. جب وہ لشکر گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو پرامن لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو ابھی بھی صدقات دینے کو تیار ہیں، اس وقت بھی دینے کو تیار ہیں. وہ ولید بن عتبہ ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا خود ہی، وہ تو خود اس کی نااہلی ہے. وہ آتا قریب بات تو کرتا تو ہم بتاتے کہ ہم تمہارا استقبال کر رہے تھے. اب یہاں پر رسول اللہ پر آیت اتری، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایک فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، یا کچھ سمجھنے میں اس کے مسٹیک تو نہیں ہوئی ہے. اچھا اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رسول اللہ کو اتنا علم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ولید کو بھیج دیا، ولید بن عتبہ کو. رسول اللہ کو اس کے اوپر ٹائٹل بنانا تھا
رسول کو معلوم ہے اس کی دل کی کیفیت، لیکن رسول کو ٹائٹل منتخب کرنا ہو کہ یہ کون ہے تو آیت اتاریں گے نا. کوئی واقعہ تو ایسا ہو کہ اللہ بولے کہ یہ فاسق ہے، لہذا آیت اتر گئی. لیکن مسئلہ یہاں تک رکا نہیں. بعد میں جو اسی قسم کے کچھ لوگ تھے، رسالت مآب کی جب آنکھیں بند ہوئی تو ایک نہیں، دو نہیں، لیکن تیسرے نے اسے تقرری خاص دی، جس پر عہدہ دیا خاص، جس پہ مسلمان بھی بعض برہم ہوئے کہ جب ایک کے لیے فاسق کا لفظ قرآن میں آ گیا تو تم نے خاص عہدہ کیوں دیا؟ دوستی کی بنیاد پر، محبت ہے تمہیں، الفت ہے تمہیں، دوستی ہے. اب ظاہر ہے جو جیسا ہوگا اس سے ویسا ہی دوست ہوگا اس کا. اور اس پر ابو الاعلیٰ مودودی نے خلافت و ملوکیت میں اظہار افسوس کیا کہ افسوس اس بات کا کہ جس سے قرآن نے ناپسند کیا، جس سے رسول اللہ نے ناپسند کیا، اسے ان صاحب نے عہدہ دے دیا تھا بعد میں. اچھا، یہ ایک شان نزول ہے. اس کا ایک اور شان نزول بھی ہے، یعنی ایک اور واقعہ بھی ایسا ہوا تھا کہ جس کے اوپر یہ آیت صادق آتی ہے. تفسیر قرآن کی خاص بات ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ڈائیورسٹی ہوتی ہے. تو ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ جناب ماریہ قبطیہ جو رسول اللہ کی زوجہ تھی، جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا 2 سال میں. بس یہ آخری بات، چونکہ 20 منٹ تقریباً مکمل ہو گئے. تو لوگوں نے یہ رسول اللہ پر تہمت باندھی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جناب ماریہ قبطیہ کے ایک شخص سے، جس کا نام بھی یہاں لکھا ہوا ہے کہ جری نامی ایک شخص سے، جو کہ قبطی خاندان ہی کا تھا، اس سے تعلق تھا، اور یہ ابراہیم جو ہے اس کا لڑکا ہے. رسول کے دل کو رنج پہنچا، اور یہ آیت انہی دنوں میں، جب یہ باتیں ریومرز پھیل رہے تھے مدینہ میں، انہی دنوں میں یہ آیت اتری. تو رسول نے مولا کائنات کو اس جری نامی شخص کی تحقیق کے لیے بھیجا کہ یہ کون ہے جس کے بارے میں یہ باتیں پھیل رہی ہیں. تو مولا کائنات نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ غلام ہے، اور ان کے قبیلے میں، قبطی خاندان کے قبیلے میں یہ رواج ہے کہ جب بھی ان کو قبیلے کے غلام کے طور پر رکھا جاتا ہے، جب یہ لڑکپن میں ہوتے ہیں اور ان کو غلام کے طور پر لیا جاتا تھا، تو ان کو نامرد ہی کر دیا جاتا تھا. لہذا جری تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے یہاں پہ اولاد ہو سکتی. ابھی تو وہ خیر جوان ہو گیا، لیکن یہاں اس کے اولاد نہیں ہو سکتی. جب مولا کائنات نے یہ تحقیق پیش کی تو رسول اللہ کے دل کو قرار آیا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات نے رسول سے 1 to 1 گفتگو نہیں کی ہے. یہ سب باتیں مسجد کے درمیان ہوئی، اور اصحاب تک، دیکھیں ہم تک پہنچی ہیں تو اصحاب کے درمیان بھی پہنچی، تو لوگوں تک پتہ چلی. یعنی ان لوگوں کے خلاف، یہ سارے پھر وہ لوگ بھی فاسق ہیں کہ جن لوگوں نے رسول اللہ پر نعوذ باللہ تہمت باندھی. ان جاءکم فاسق بنبأ، ان کے کوئی تمہارے پاس فاسق آئے اور خبر لے کر آئے کہ رسول کا یہ جو ابراہیم بیٹا ہے، یہ بیٹا ان کا اپنا نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں چونکہ کامن تھی، تو اب کوئی اور چیز تو ہاتھ آ نہیں رہی تھی رسول اللہ کے معاملے میں، لہذا یہ بات ہی ہاتھ آ گئی تھی. کوئی بھی فاسق تمہارے پاس آئے، اور یہ آج کے لیے بھی ہے، آپ کے پاس کوئی فاسق آئے، کوئی خبر لے کر آئے، کوئی نیوز لے کر آئے، اور یہ آپ کے پاس نہیں بلکہ کوئی نیوز چل رہی ہے، کوئی بات گھوم رہی ہے، اور کسی جھوٹے شخص نے وہ بات کہی ہے، خبر پڑھنے والا ہے ہی دروغگو، جھوٹا، تو ذرا تحقیق کر لیں. ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے ندامت اٹھانی پڑے. اس کے اور بھی مطالب ہیں، انشاءاللہ
موقع ہوا تو کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروردگار سے دعا ہے قرآن سیکھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حاضرین کی اپنی تمام خدمتوں کو اور تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔